الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين والآلة الدائمة على أعدائهم أجمعين ومن هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. بلند آواز مانیہ کی عبادت کی بات اپنے سننے سمجھنے ہم کو قبول کرنے اپنے ماننے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ عاشق حسین بیمار ہیں بڑا ہوا بیمار اللہ کے صدقے کو شفا کاملہ جو بھی مریض ہے ان کو شفا کاملہ درود پڑھ محمد موضوع گفتگو ایک نفیس موضوع ہے. اسلام میں بیٹی کا احترام، کیونکہ یہ مخصوصی ہے جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ، لہذا اسی سے استفادہ کرتے ہوئے مجھے یہ موضوع دیا گیا ہے. کیونکہ آپ کی سماعتوں میں کبھی بھی اس تفصیل کے ساتھ اس موضوع پہ گفتگو نہیں ہوگی، لہذا میں کوشش کروں گا کہ دونوں میں اسی گفتگو کی جائے تاکہ یہ معلوم کیا جائے کہ ہم نے بیٹی کو کیا سمجھا ہے اور خدا اور اہل بیت نے کیا سمجھا ہے. صلوات پڑھ محمد علیہ. ہمارے معاشرے میں لڑکے کا احترام ہے بیٹے کا، اور بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تو ماں بھی پریشان ہوتی ہے اور دادی بھی پریشان ہوتی ہے، باپ بھی پریشان ہوتا ہے. یہ اصلی پریشانی ہے کہ بیٹی کو کم سمجھا جاتا ہے اور بیٹے کو زیادہ سمجھا جاتا ہے. حالانکہ خداوند عالم نے کبھی بھی قرآن میں یہ نہیں کہا کہ میرے نزدیک بیٹا معتبر ہے یا بیٹی معتبر ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے، فیصلہ دے رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. خدا میں نے اس کو سب سے بہتر بنایا ہے جس میں انسانیت قائم رکھتی ہے، جس میں انسانیت. تھوڑا سا میرے ساتھ چلیں، میرے لیے بالکل نیا ماحول ہے اور میں بھی آپ کے لیے نیا ہوں. میں 5 منٹ میں سمجھ جاؤں کہ آپ کا مزاج کیا ہے اور میں کیا پڑھ رہا ہوں. انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگی. آپ کے مزاج کو بالکل نزدیک کرنے کے لیے میں جو پڑھ رہا ہوں. ہم نے انسان کس کو سمجھا ہے؟ ہم نے سمجھا ہے کہ دو آنکھیں، دو کان، دو ہاتھ، ایک ناک، ہڈی، کپڑے، داڑھی، بنگلہ، زمینداری، بینک بیلنس، ہم نے اس کو انسان سمجھا ہے. حالانکہ اہل بیت کے نزدیک یہ انسان نہیں ہے. ہم اس کا احترام کرتے ہیں جو گاڑی پہ آئے ہیں. تھوڑا ہم اس کو موقع سمجھتے ہیں جو گاڑی پہ آئے. جو پیدل آتا ہے اس کو ہاتھ بھی دیتے ہیں. حالانکہ بڑا فرق ہے
ہو سکتا ہے کہ گاڑی میں بیٹھنے والا مروان ہو اور پیدل آنے والا سلمان ہو. میں سمجھ گیا کہ آپ کا مزاج کیسا ہے. ہم نے اس کو انسان سمجھا ہے جس کا گاڑی ہو. اہل بیت نے اس کو انسان سمجھا ہے جس میں انسانیت ہو. بولو دیکھنے میں فقیر ہو مگر اس کو سلمان بنا دیا. اور مالدار غنی تھے ان کو کچھ بھی نہیں دیا. اور سمجھ لیا کہ ہم نے بڑے بڑے افسروں کا بڑے بڑے لوگوں کا احترام کیا اور ہم نے اس کو انسان سمجھا. ہو سکتا ہے دیکھنے میں انسان ہو مگر نبی کی نظر میں کتا ہو. جب آپ کو ماضی کو میں ٹیسٹ کر رہا ہوں کہ آپ کا حافظہ کام کر رہا ہے نہیں کر رہا. دیکھیں پھر کو اشارہ کر رہا ہوں آپ کی سنی بات ہے میں اس کو بس کر رہا ہوں. خندق کا میدان ہے آدھا پہنچ گیا. خندق کا میدان ہے نبی خیمے میں ہے. باہر عمر بن عبد ہے کہتا ہے اے محمد ہے کوئی پہلوان جو میرے مقابلے میں آئے. نبی پہلوان نہیں بیٹھتے مگر من لحاظ القلب ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے. ہم سوال کے ساتھ یا رسول اللہ تو افسر ہے جنرل ہے افسر ہے جنرل ہے بہادر ہے 1000 آدمی سے اکیلا لڑتا ہے آپ اس کو کتا کیوں کہہ رہے ہیں. نبی فرمایا دیکھنے میں تیرے لیے انسان ہے میرے نظر میں کتا ہے. کیوں کہ بات تو غلط نہیں کی اس نے کہ بات تو صحیح کی. ہر پہلوان کہتا ہے کہ میرے مقابلے کو پہلوان آئے. نبی فرمایا کہ بات غلط نہیں کی لہجہ غلط تھا. دیکھو آج آدمی میں ساتھ ہو گئے اب آج آدمی میں رہیں گے وہ بھی اشارہ ہو گئے بات غلط نہیں تھی لہجہ غلط تھا. اب اس کو اشارہ کروں گا یا رسول لہجہ کیسے کر میرے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر بڑے آواز میں بات کرتا ہے. میں قانون پاس کرتا ہوں جو میرے سامنے بڑے آواز میں باتیں کرے گا وہ کتا ہے. وہ گھر میں کرے یا باہر کرے جس کو بات کرنے کی تمیز نہیں. وہ افسر ہو یا مشکور ہو میرے نظر میں وہ کتا ہے. وہ کبھی کبھی کتے میں انسانیت آ جاتی ہے. اساد کا کتا تھا اس کے دوستوں نے کہا کہ اس کو جو ساتھ لیا یہ جو بھونکے گا پکڑے جائے گی. سبحان اللہ بے شک اس کو نکالو. مالک نے کتے کا کہا کہ نکل جا. کتے نے خدا سے درخواست دی میرا اللہ مجھے زبان تو نہیں ہے یہ اپنے دوستوں کے کہنے پہ مجھے نکالتا ہے. نہ میں نے بے حیائی کی ہے نہ بے شناسی کی ہے نہ بے وفائی کی. مجھے زبان دے میں مالک سے پوچھو میرے مالک کیوں نکال رہا ہے. خدا نے اس کو زبان دی اور مالک سے کہتا مالک بے حیائی کی میرے نہیں بے شناسی نہیں بے وفائی نہیں ان کے کہنے میں کیوں نکال رہا ہے. مالک کہتا ہے اس لیے نکالتا ان کو ڈر ہے کہ تو بھوکے گا ہم پکڑے جائیں گے. اب کتے نے جو جواب دیا ہے نا جو اس پہ نہیں بولے گا میں سمجھوں گا اب تک اس نے مجھے سنی نہیں. کہا مالک گھبراؤ نہیں بھونکنا میری عادت ہے. جائزہ کیا جائزہ کیا تو کچھ کے دل سو پہنچی. صلوات کرو محمد دیکھو بیٹا کوئی سمجھ آؤ گے نا
اور جیسا سمجھ رہا ہے واقعہ میں صدا کی کرنا ہے. ٹھیک مالک گھبراؤ نہیں، بھاؤ کرنا میری عادت ہے اور آپ کی حفاظت کرنا آپ کی عزت ہے. بھاؤ کرنا میری عادت ہے، آپ کی حفاظت کرنا آپ کی عزت ہے. وعدہ کرتا ہوں جو وعدہ کرتا ہوں اپنی عادت کو آپ کی عزت پہ قربان کر کے جب تک یہاں ہوں نہیں بھاگوں گا. میں اپنی عادت چھوڑ رہا ہوں آپ کی حفاظت کے لیے. معصوم فرماتے ہیں کتے نے اپنی عادت چھوڑی اپنے مالک کی حفاظت کے لیے، خدا نے اس پہ وہ کرم کیا، یہ کتا جنت میں، یہ کتا جنت میں. اب آپ خود فیصلہ کریں، میں صرف اشارہ کر سکتا ہوں، اب مقایسہ کریں. اس کتے کا بھونکنا عادت تھا مگر چھوڑا مالک کی حفاظت کے لیے. اگر کوئی انسان رو رہا ہے، کوئی دیکھنے میں انسان رو رہا ہے اگر مالک پکڑا جائے تو یہ انسان اچھا یا کتا اچھا ہے؟ اہل علم ہے اس کا مطلب اس کا رونا عادت نہیں تھا. اب اس سے آگے بھی وہ کچھ ہے جو یہاں کے حالات کے حساب سے میں کچھ نہیں کر سکتا. اتنا کہہ سکتا ہوں کہ کتے میں شناخت تھی، وہ جنت میں گیا. اور جس کو بالکل ہضم نہیں ہوا نا، نوح علیہ السلام نے کشف کیا کی، آواز دی جو چڑھے گا کامیاب. جو سوار ہوگا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کون کو سوار ہوا؟ انسان. بولے حیوان، حلال، حرام، ہر جانور، کتا، خنزیر، سانپ، بچھو، گیدڑ، لومڑ پار ہو گئے نہیں، کیا ہو گئے نہیں. اس کا مطلب ذات کو نہ دیکھو، بات کو دیکھو. اگر کتا اور خنزیر ہے اپنی ذات میں ہوگا، اگر نبی کے کہنے میں لبیک کہتا ہے اور لبیک چل جاتا ہے تو کتا پار اور خنزیر پار، اور جو نہیں لبیک کرتا وہ بیٹا ہوگا وہ بھی خوار ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ بات ماننا ضروری ہے، ذات کمال نہیں ہے، بات کمال ہے. اب جو نبی نوح کے کہنے میں چڑھ گیا وہ ہوگا پار پار پار، اور جو بیٹا نہ چڑھا وہ ہوگا خوار خوار خوار. اب آپ خود فیصلہ کریں. نبی بلاتے رہے اور علی علیہ السلام کھڑے رہے اور کچھ بھاگ گئے. بھاگنے کے بعد تیسرے دن واپس آئے تو کوئی بھی سے کہا اماں مدینہ کہاں ہے؟ ٹھیک صحیح ہے. میں کہوں یہ بیوی کو اماں کیوں کہا؟ اس لیے کہ نبی نے فرمایا تھا کہ مر جانا یہاں سے ہٹنا نہیں. بولے بولے نبی نے فرمایا تھا یہ مر جانا یہاں سے ہٹنا نہیں. اس کا مطلب نبی کا نام فرمان، نبی کا نام فرمان، نبی کا نام فرمان. جب کوئی نام فرمان کرتا ہے نا اس کو تمیز نہیں ہوتی کہ ماں سے بات کر رہا ہے یا بیوی سے بات کر رہا ہے. اگر آپ ہم بیٹھے یہاں ہم بھی فیصلہ کریں کہ ہم بھی اماں کے ساتھ کیسے بولتے ہیں اور بیوی کے آگے کیسے بولتے ہیں تو نہیں ملتا. اگر آپ اور ہم بھی اماں کے سامنے ایسے، بیوی کے سامنے اور بیوی کے سامنے ایسے، تو ہمارے پاس خدا ہے، رسول ہے، نبی ہے، فرمان بھی ہے، اطاعت بھی ہے. ہے یا نہیں؟ اگر ہم نے نافرمانی کی تو کوئی آواز سنا، بیوی کے پاس ایسے، اماں کے پاس ایسے. اب پتہ چلا نبی کا نام فرمان تجھے پتہ ہی نہیں ماں سے کیسے بات کی جاتی، بیوی سے کیسے بات. اب دیر رات کے کئیوں کے چہرے اتر رہے ہیں. ٹھیک ہے آگے سے ہو جاتا ہے.
ہے تو سنیے نبی نے فرمایا کہ فلاں کو صبح کو نماز میں نہیں آتے کہ ہم تو آتے ہیں یہودی کا کتا ہمیں کھایا نہیں دیتا دوسروں کو نہیں کھاتا چلو پوچھتے کتے سے بیدا یہ سزا آپ کی تھکاوٹ کے لیے چکر جو لے رہا ہے بیٹھ کر کسی موضوع آپ کے سامنے میں آسان کر دو تو نبی چلے کچھ لوگ بھی چلے سلمان ابو ذر کو یقین تھا کہ کتے کا باپ بھی بولے گا ہوئے اور جو شک کے عادی تھے کیسے کتا بولے گا کیسے کتا بولے گا یہ پاگلو یہ وہ جا رہا ہے جو پتھر سے کلمہ پڑھاتا ہے یہ سارے پتھر میں بولتا ہے تو کتا تو وقت میں بھی زبان ہوتا ہے نا یہودی کتے کو بات کرو تو زبان ہے اس کو کی بات ہے اب کتے نے جواب دیا نا اب تک جس نے نہیں بولا باقی تھی اب اس کے جواب میں جس کے سینے میں علی کی ولا ہے وہ تو خاموش نہیں رہے گا وہ کہے گا آج کے یا رسول اللہ دوسرے لوگ بھی یہاں سے گزرتے ہیں میں ان کو کچھ نہیں کہتا یہ آتے نماز میں ہیں مگر جہاں سے گزرتے ہیں تو میرے مولا علی کی بربری کرتے ہیں میں اتنا بے غیرت کا ہوں کہ میں چھوڑ دو اس کا مطلب یہ کتا ہے مگر اس کو شناس ہے بے وفا نہیں کیوں کھاتا یہ ان کا ہے گھرتا یہ ان کا ہے اس سے کاملی اس سے آگے کچھ نہیں کہوں گا انسان وہ ہے جس میں انسانیت ہو سکتا ہے کنیز ہو اور فضا بن جائے عورتیں اور فضا بن جائے اور بے حیا ہو مروان بن جائے اس کا معنی مرد پہ نہیں ہے عورت پہ نہیں ہے جس کا کردار انسانیت ہے وہ خدا نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اب لڑکا اچھا ہے لڑکی اچھی ہے جنس اچھی نہیں ہے جس میں انسانیت پائی جاتی ہے وہ اچھا ہے سبحان اللہ آواز ہے بلند اللہم صلی علی محمد اگر آپ تھک گئے ہیں تو چھوڑو ماشاءاللہ راضی دیکھیں ایسے نہیں آپ کا بطرس لے رہا ہوں جو کہہ رہے سائیں خاموش ہو کر اتر جائے وہ سلوات پڑھے جو کہتے ہیں پڑھے وہ سلوات بھگڑا نہیں مومن کی شان ہی ہے کہ ہوش میں سلوات پڑھے بھولے میں سلوات پڑھے اب ایک میدان ہے وہ رکھے تاکہ مضبوط ہو جائے نبی علیہ السلام جب آئے تھے تو اس وقت ماحول کا تھا اس وقت وہ انسان جو دیکھنے میں انسان تھے مگر درندے تھے جو اپنی بیٹیوں کو خود دفن کرتے تھے زندہ یہ ماحول ہے نہیں صحیح ہے تو آپ بولتے ہیں ماشاءاللہ زندہ دفن کرتے تھے خدا کو یہ ماحول پسند نہیں تھا اور نبی کو بھیجا انقلابی نبی کو تاکہ اس ماحول کو چینج کرے جس ماحول میں لڑکی کو ایک سمجھا جاتا تھا آر سمجھا جاتا تھا زندہ دفن کیا جاتا تھا نبی علیہ السلام نے مختلف احادیث میں اس کو مقام کو بیان کیا ہے ابھی وہ حدیث پڑھتا جا رہا ہوں آپ ذرا غور سے سنیے اور بیدار ہو جائیے نبی فرماتے ہیں بیٹی کو پڑھنا سمجھو اور بیٹوں کے نام پہ مرنے والے تمہاری نیت جو ہے نا وہ بیٹا جو ہے وہ تم لالچ میں لیتی ہو کہ بڑھاپے کا سہارا ہو افسر ہو کما کے کھلائے اور لڑکی کو سے پسند کر دو کھان کھلانا پڑے گا کمائے گی نہیں کیوں کہ بے غیرت آدمی لڑکی کو تجارت سمجھتا ہے اور غیرت مند آدمی لڑکی کو مہمان سمجھتا ہے لہذا میں کہتے ہیں اے انسانوں اور درندوں اور مشرکین مکہ زندہ در غور کرنے والے لڑکیوں کو تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہارے نظر میں بیٹے بہتر ہیں میں مصطفیٰ کا اعلان کرنے آیا ہوں نعم القول تو عن بنا سبحان اللہ
فرماتے ہیں سب سے بہترین اولاد بیٹی ہے. سبحان اللہ. کیا سب سے بہترین اولاد بیٹی. بیٹی کی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیٹی تو ہے ایک مسلح کی عزت ہے, ایک خاندان کی عزت ہے, ایک گھر کی عزت ہے. دوسری اور بچی ہے جو بازار میں پھرتی ہے اور پیٹرولوں میں کام کرتی ہے. ہر بچی بہتر ہے. نعم الولد البنات المخضرات. میرے نظر میں وہ بیٹی بہترین اولاد ہے جو پردہ دار ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. گھر سمجھ آؤں گی مجھے نا ماشاء اللہ. راضی بچو. ماشاء اللہ. اب سرح کے لیے مکمل تو نہیں آنی. یہ اتنا ہی کافی ہے جتنا بلندے پہ ہو. بس میری زبان سرح کے لیے میرے آؤں گی ہے. ماشاء اللہ. بالکل تو مشکل ہے. ٹھیک ہے آستہ صلوات کو آستہ زندگی کی بلند آواز صلوات نہیں پڑھی نا. میں ایک حدیث پڑھتا ہوں. سرکار پر ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ فانھا تذہب النفاق. اے مومنو جب بھی درود پڑھا کرو بلند آواز سے. کیوں کہ منافق آہستہ آہستہ پڑھتا ہے اور مومن بلند آواز سے پڑھتا ہے. لیکن کون نہیں پڑھتا. چلیے کون کے سارا یہ حلوہ نہیں پڑھو پتہ چلے کہ گھروں میں بیٹھے. نبی فرماتے ہیں کہ بہترین اولاد وہ ہے جو پردہ دار. لڑکی پردہ دار. توجہ. اگر فرماتے ہیں جس بیٹی کو تم کچھ نہیں سمجھتے نا دوسری کی بات البنات حسرۃ والبنون نعم الحسرۃ یثاب علیہا والنعم مسئول عنہا. فرماتے ہیں بیٹوں کو کیا سمجھتے ہو اور بیٹیوں کو کیا سمجھتے ہو. میں محمد صلی سے کہتا ہوں بیٹیاں نیکیاں ہیں. سبحان اللہ. بیٹیاں حسنات و نیکی ہیں اور بیٹے نعمت ہیں. نعمت کا سوال ہوگا اور نیکی پہ عطا ہوگی. سبحان اللہ. واہ بے شک. بیٹے نعمت ہیں. مال نعمت ہے. جوانی نعمت ہے. حکومت نعمت ہے. زمینداران نعمت ہے. پوچھا جائے گا بیٹے کو شراب بنایا نمازی دین سے پہلا جب بے دین بنایا اس بچے کو کیا کیا تم نے. اور بیٹی جو ہے نا یہ نیکی ہے. نیکی پہ عطا ہوتی ہے. مہمان کو کھلایا, مسکین کو کھلایا, یتیم کو مسافر کو کھلایا, کسی کی مدد کر دی. تو جب نیکی ہوتی ہے تو کہتا ہے لو. سبحان اللہ. مہمان کو کھلایا لو, زیارت کی لو, واہ واہ بے شک. یتیم کو دیا لو. عطا ہوگی نہیں. اور نعمت کا پیسے کا خرچ کیے, جوانی کا خرچ کی. سوال ہوگا نہیں ہوگا نا. تو بیٹے کو مانگتے ہو سوال ہوگا قیامت میں کہ بیٹے کو تم نے کیا بنایا. اور بیٹی یہ حسنہ ہے. حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ جیسے مہمان کو کھلاتے ہو بیٹی کو بھی اس طرح کھلاؤ گے. آج تیرے گھر میں ہے کل مہمان ہے کہیں اور چلی جائے گی کیونکہ تیری نیت کمانے کی نہیں ہے. صحیح ہے نا. بیٹے کو لالچ ہوتی ہے نا. بیٹی کو اسی لیے پالتے ہیں کہ کیا جو میرے پاس ہے اس کو میں کھلاؤں اور مہمان جائے اپنے گھر جس کے لیے خدا نے اس کو پیدا کیا ہے. لہٰذا دونوں طرف سے خدا نے واضح طور پر بس نبی نے فرما دیا کہ بیٹوں کو پرورش کرتے ہو لالچ میں, بیٹوں کی پرورش کرتے ہو عبادت میں. صلوات کا معاملہ آیا ہے. اب میں جملہ پڑھ رہا ہوں کہ جو بیٹی پالتا ہے اس کو کیا ملتا ہے. سبحان اللہ. پڑھو یا بس کرو. ماشاء اللہ. اور ان سنوں کے نہیں ہے میں کہ تمہارا کوئی اٹھاتے ہوا تھا کرو تھوڑا حوصلہ دے سو
کافی مضمون تو سامنے نہیں دے سکتے تو ہاں ہو نہیں کر دے کافی بول کرتی بسی ایسی مجھے پوڑ واہ آتی وجہ سے سوئے وجہ دعوت نکال سوئے یہ حقائق کے سو تو کر دے سے سنت باقی صلوات پر محمد اللہ نبی فرماتے ہیں من كانت له بنت واحدة كانت خيرا له من 1000 هجة و1000 غربة و1000 بدلة و1000 ضيافة. نبی فرماتے ہیں کہ جس نے ایک بیٹی پالی مہمان سمجھ کر سبحان اللہ ایک بیٹی کی پرورش کی مہمان سمجھ کر اس کا ثواب کیا ہے 1000 حج کا ثواب کم ہے اس بیٹی ایک کو پالنا زیادہ ثواب. سبحان اللہ 1000 غزوات جہاد جس کی سربراہی نبی خود کر رہے ہوں اس 1000 حج کا ثواب جہاد کا ثواب کم ہے اس بیٹی کے پالنے کا ثواب زیادہ ہے. 1000 اونٹ قربان کرنا مینا میں اس کا ثواب کم ہے اس بیٹی کے پالنے کا ثواب زیادہ ہے. 1000 مہمانوں کی میزبانی کرنے کا ثواب کم ہے ایک بیٹی کا پالنا ثواب. 4000 نیکیاں کم ہیں سبحان اللہ ایک بیٹی کا پالنا ثواب ہے. بے شک محمد صلوات اب یہ کیوں ہے اس طرح حج کتنے دن کا ہوتا ہے 4-5 دن کعبے کا طواف سال چکر صحیح ہے ایسے نہیں ہر عمرے کے پاس سال چکر حج کے پاس سال چکر مطلب محدود چکر ہیں. اور یاد کرو جس کے گھر میں بیٹی ہے نا وہ غیرت مند ہے ماحول بے حیا ہے اس کو نیند نہیں آتی یہ 24 گھنٹے چکر لگاتا ہے جب تک بیٹی ہے اس گھر کا چکر لگاتا ہے. ابھی آسان کر دو یہ کعبہ پتھر کا گھر ہے اور بیٹی غیرت کا کعبہ ہے. صحیح ہے اس ماحول میں نیند نہیں آتی کہ کہیں بے حیا کی نظر نہ پڑ جائے. ٹھیک ہے 1000 جہاد میں تیر کھاؤ یا مارو تلوار کھاؤ یا مارو یا غازی یا شہید کتنے دن لگتی ہے سیکنڈ صحیح ہے سیکنڈ ایسے یا ایسے صحیح ہے. اور جو باپ غیرت مند ہے نا جب تک بیٹی اس کے گھر میں ہے یہ جہاد ہے. وہاں تلوار سے جہاد ہوتا ہے یا آنکھوں کے تیروں سے جہاد ہوتا ہے. اور مولا فرماتے ہیں کہ تلواروں کے زخم بھر سکتے ہیں آنکھوں کے نظروں کے زخم نہیں بھر سکتے. بات کو اس جہاد سے کہیں زیادہ ہے. فرماتے ہیں نظر کیوں کی ماشاءاللہ صلوات پر محمد علیہ اب اگر باپ کا جہاد لگا ہے یا بیٹا کا آپ کا باپ کا یہ جہاد میں ہے ہر وقت دیکھتا ہے شریف کہتا کچھ نہیں دیکھتا سب کچھ ایسا مکمل جہاد میں وہاں اونٹ قربان ہوتے ہیں اور باپ کا جگر قربان ہوتا ہے. ٹھیک اب 1000 مہمان سنیں جو جن کی اور بیٹھکیں آباد ہیں دے دے مہمان آئے تھی کھاؤ سے بھی کٹو تو ثواب تھی آئے او بدے بھی چھوڑ جڑے مہمان کو دے کے وہ بخار کر دیں ایسی سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے امیر مومن کو کھانا کھلایا مومن سمجھ کر اس نے 100 سادات کو قبر سے بچایا. بولے ایک مومن امیر کو مومن سمجھ کر ایسی سمجھ کے نہیں صوبیدار سمجھ کے نہیں تھانے دار سمجھ کے نہیں ڈیپیو سمجھ کے نہیں ڈیسی سمجھ کے نہیں وزیر اعظم نہیں مومن سمجھ کر کھلاؤ. ایک لقمے کے بعد میں 10 سادات تم نے قتل سے بچائے. اور جس نے غریب مومن کو ایک لقمہ کھلایا اس نے 100 سادات کو قتل سے بچایا.
वाह वाह सुभान अल्लाह। खिलाने वाला कोई भी हो, खाने वाला कोई भी हो, सही है। खिलाने वाला मिलासी हो, खाने वाला मिलासी हो, बदला नहीं, बदल मगर एक लुकमा अगर भले ही मोमिन के पेट में जाएगा, एक लुकमा एवज में सुभान बोले सोचा मैं पानी में पिया माशाअल्लाह। आवाज़े बुलंद सारवा अल्लाहुम्मा सल्ली अला अब हिसाब लगाए जरूरी आपके हिसाब कच्चे या पके बेटे क्या होना अच्छा खासा भी 3 रोटी खाएगा सही। अब जल्दी करे बड़े बड़े लोग ले ले तो 5 लोग में 1 रोटी या खत्म। ठीक नहीं तो 3 रोटी कितने बने मैंने 15 रुपए गए उस मेहमान के पेट से कितने सही बचे 1500 सही है। कितने अगर 1000 मेहमान खावन गरीब 1000 को 15 सामान जरूरत 1.5 लाख बढ़ जाए सही है। इसलिए 1.5 लाख मन है तो मोमिन खावे तो 1500 से तुझे पेट खावे 1000 खावे तो 1.5 लाख बचे 1.5 लाख 1000 को कत्ल करो बचावना अति सवाब घटते एक मोमिन 1000 मोमिन का पेट भरण सवाब ज्यादा है सुभान अल्लाह। बेशक। ठीक है और एक लड़की को पालो 1.5 लाख 1000 को कत्ल से बचाने के ज्यादा सवाब है। अब एक नुक्ता है सुनो इस्लाम ने क्या कहा है कि छोटे छोटे लुकमे लो सुभान अल्लाह बेशक क्या कहता है माशाअल्लाह। छोटे छोटे लोग क्या मतलब है एक रोटी से 20 रुपए में आओ तो 3 रोटी कितने बने 60 एक तो फिजिकल फायदा है कि तुम्हें लुकमा अड़ेगा नहीं मरोगे सही है। और दूसरा हाजमा करना भी ये नहीं है इस्लाम कहता है कि तुम कंजूस न बनो रोटी खाओ मेजबान के पास 5 लोगों में नहीं बनाओ 20 और 3 20 60 हो गए ऐसे 1500 सही बचते अब तब जब तुमने 60 लोग में बनाए तो 60 100 सही बचे 60 100 सही होगा कितने बनेंगे 6000 हाजी 6000 माने एक मोमिन पेट भरे आराम से खाए छोटे लुकमे खाए तुझे भी फायदा होगा मेजबान को भी सवाब ज्यादा होगा।